بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہے، ہم نے ان رسولوں میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے. وہ فضیلت دینے کی کیفیت اور انداز کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ. کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات. اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے صرف درجات بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اور عیسی بن مریم کو واضح نشانیاں دی. وأیدناہ بروح القدس. اور سیدنا جبریل کے ذریعے سیدنا عیسی بن مریم کی مدد فرمائی، تائید فرمائی. روح القدس سے مراد سیدنا جبریل ہے. ولو شاء اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان انبیاء کے بعد ان کی امتیں علم آ جانے کے بعد اختلاف نہ کرتی. ولیکن اختلاف، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر. اختلاف کیسے ہوا؟ کچھ تو اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے اور انہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. تو اس میں بندوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں، ایسے بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجبور محض کرتے، یعنی زبردستی لوگوں کو ہدایت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی ہدایت والا معاملہ نہیں کرتا. اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو تو پھر اس پر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے گا. ایسی اس کی مثال سمجھنے کے لیے، ایک بچے کو آپ زبردستی فیل کر لیں، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا پڑھے، جتنا مرضی اچھا جواب دے، جتنا مرضی اچھا لکھ کر جائے، تو ایسے بچے کا پیپر کی تیاری کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کرنا ہی جب فیل ہے. اسی طرح الٹ ہے، ایک بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن زبردستی اس کو کوئی پاس کرنے پر تلا ہو تو کوئی فائدہ ہوگا اس کے نہ پڑھنے کا؟ نہیں. یہاں پر اس بچے کی اپنی کارکردگی کا بدلہ اور جزا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جو بھی جس کو بھی ہدایت ملے گی اس کو اپنی وش اور اپنی ول، اپنی چاہت کی وجہ سے اس کو ہدایت ملے گی. زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل ازیں کہ ایسا دن آئے کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی کہ نیکیاں خرید و فروخت کر لیں آپ، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی، مفت میں بندہ دوست کو دے دیتا ہے. قیامت والے دن ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا شفاعہ، اور نہ ہی کل قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی سفارش کا اثر ہوگا. والکافرون هم الظالمون. جو کافر ہے وہی ظالم ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آیت الکرسی ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی اس آیت الکرسی کو پڑھ کر سویا کرتے تھے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم، اور ہمیشہ سے وہ قائم ہے اور قائم رہے گا. القیوم کا دوسرا معنی ہے قائم رکھنے والا. ایک ہے خود قائم، ایک ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی سستی کا اظہار ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو
اس اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی اللہ کے پاس جو سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے تھوڑا سا بھی علم نہیں رکھتی الا بما شاء، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ علم دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ علم دے دے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی کیا ہے؟ وسیع ہے۔ کرسی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ کرسی سے مراد ہم کرسی سمجھتے ہیں نا، کرسی سے مراد موضع القدمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جو جگہ ہے وہ مراد ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے کرسی۔ یہاں آیت مبارکہ میں کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ۔ کرسی سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں چیز آتی ہے، اور وہ جگہ عرش سے نیچے ہے، عرش کرسی سے بہت بڑا ہے، اور کرسی کی یہ حالت ہے کہ وہ آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق۔ فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے لہذا آپ کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے۔ نہ، غلط مفہوم ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو ایک ایک چیز ماننی پڑے گی جو اسلام کا حصہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بھلائی سرکشی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ میں تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، دو چیزیں ہیں، غیر اللہ کے ساتھ کفر ہے اور اللہ پر ایمان ہے۔ سیم اسی طرح جیسے لا الہ الا اللہ کے دور سے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ سب کی نفی ہے اور اللہ کا اس بات ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے کافر انہی کے دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہتے ہیں کہ پیسہ انسان کے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہونا اس کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ یہی وجہ، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے متعلق۔ کیوں کرتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی، بادشاہت کی وجہ سے، روپیہ پیسہ اور سلطنت اور حکومت ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب تھا۔ کیا کہتا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اب ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، مناظرہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ کیسے؟ ایک عمر قتل کی سزا میں، قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو بلایا، دیکھو جی یہ بندہ مرنے والا ہے نا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، چل بھائی جا۔ اور ایک معصوم آدمی جو چل پھر رہا اس کو پکڑا اور اس کی گردن اتروا دی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر آؤٹ آف باکس
بلیک باکس سے باہر نکل کر، معتاد عام عمومی طریقے سے باہر نکل کر ایک چیز رکھی اور کہا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں نا وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تو اتنا ہے تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، جو کافر تھا اس کی بس ہو گئی اور حیران اور پریشان ہو گیا، یہ مجھے کیسا چیلنج مل گیا جو آج سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اب یہ دیکھیں اس جگہ پر جتنے حفاظ ہیں، اس آیت میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جہاں پر بھی لفظ ابراہیم ہے اس کو دیکھیے ذرا کیسے لکھا ہوا ہے۔ لفظ ابراہیم یہاں اس آیت میں دیکھیے کیسے لکھا ہوا ہے، ابراہیم، ہے کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ نہیں ہے کے نیچے کھڑی زیر ہے، دو نقطے نہیں ہیں یہ کے، نہ ہی یہ کے لیے وہ ڈنڈا بنا ہوا ہے یہ کا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ فرمایا یہ جتنے طاغوت ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کا لوگوں کو کہتے ہیں یا لوگوں کے سامنے دعوی ربوبیت اور الوہیت کرتے ہیں، ان کی ایک شکل تو ابھی نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کے واقعے میں سامنے ہے۔ دوسری مثال آگے ایک اور، او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھت کے بل گری ہوئی تھی۔ دیکھیں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیوار گرے پھر اس کے اوپر چھت گرے، پہلے دیوار گرے پھر چھت گرے۔ یہاں وہ چیز نہیں ہے، یہاں یہ ہے پہلے چھت گری ہے اس کے اوپر پھر دیواریں گری ہیں، پہلے چھت گری ہے پھر اس کے اوپر دیواریں گری ہیں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھت کے بل وہ ان کی عمارتیں یا مکانات گرے ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہا جاتا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اس سے مراد ہیں، کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعْثَ، 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا ہاں بھائی کتنے دیر ٹھہرے یہاں پر؟ قال، وہ کہنے لگے سیدنا عزیر، لبثت یوما او بعض یوم، ایک یا ایک دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، عقل کرو 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں پر، 100 سال۔ فانظر الی طعامک، ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسا ہے، 100 سال ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس گری ہوئی بستی کو یا تمہیں 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، اس بستی کو بھی کر سکتا ہے، اور 100 سال کے لیے تمہارے کھانے پینے کو اگر صحیح رکھ سکتا ہے تو تمہیں اور اس بستی کو دوبارہ سے اٹھا بھی سکتا ہے۔ پھر علامت کے لیے بتلایا کہ تمہیں 100 سال ہو چکے ہیں، دیکھو ذرا، وانظر الی حمارک، وہ جو تمہاری سواری تھی گدھا تھا اس کو ذرا دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ دیکھیے ذرا، وانظر الی العظام، اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں، کیف ننشزها، ہم کیسے ان کو زندہ کریں گے، ثم نکسوها لحما، پھر اس پر گوشت چڑھا دیں گے۔ فلما تبین له، جب یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس کے لیے واضح ہو گیا، قال، کہنے لگے، اعلم، مجھے یقین ہو گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل۔ ایک اور دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، پروردگار مجھے ذرا دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تمہارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بلا، کیوں نہیں اللہ، ایمان ہے میرا، بس وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو سدھا لو۔ سدھانے کا مطلب کیا ہے؟ تم انہیں آواز دو تو تمہاری طرف آئیں، تمہاری آواز کو پہچانے۔ ہوتا ہے نا جو مالک ہوتا ہے جانور کا، آواز دینے پر جانور چل کر آ جاتا ہے،
جب وہ سدھ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سدھا لو، 4 پرندے لو اور ان کو سدھا لو، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر یہ ان کے گوشت کے ان کے قیمے کے حصے تقسیم کر دو، پھینک دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آواز دو سب کو، جیسے تم نے سدھایا ہوا تھا 4 پرندوں کو، وہ آواز لگاؤ. یأتینک سعیا، تمہاری طرف توڑتے ہوئے آئیں گے، تیزی سے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کام پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا ایک عملی مظہر دکھایا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہاں سے آگے اب منافقین کا تذکرہ، راہ الہی میں خرچ کرنے کا تذکرہ یہ آ رہا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبہ، ایک دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگتی ہیں. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی دانہ ایک ڈالا تھا، پیدا کتنے ہو رہے ہیں؟ 700. یہ مثال ہے ان لوگوں کے صدقے کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ ایک کرتے ہیں لیکن ان کو بدلہ 700 یا اس سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تک ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے اللہ چاہے گا ثواب دے دے گا. 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 700 یا اس سے بھی زیادہ کا ثواب دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، اس سے پچھلی آیت میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے بیچارے، نہیں دے سکتے، تو یہ کیا کریں؟ قول معروف، یہ اچھی بات کر لیا کریں، یہی ان کی طرف سے صدقہ ہے. ومغفرہ، اور اگر کوئی آپ سے الہا کے ساتھ زبردستی چمٹ جائے اور مانگنے لگے لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہو، ایسے شخص کی غلطی کو آپ معاف کر دو. ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہہ دینا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کو تکلیف بھی دی جائے، کہ خرچ بھی کریں اور ان کو تکلیف بھی دیں. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، تمہارے صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حلیم، بردبار ہے، کوئی غلط بات کرے تمہیں کہا جا رہا ہے نا کہ تم معاف کر دیا کرو. حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات، عطیات، تعاون، چندہ اللہ کی راہ میں دے کر بعد میں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر انہیں ضائع مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسے شخص کی مثال تو اس منافق جیسی ہے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ایسے شخص کے نیک اعمال کا انجام کیا ہوگا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ایسے شخص کے اعمال کی مثال ایک پتھر جیسی ہے. پتھر پر مٹی آ جائے، تیز بارش ہو تو پتھر صاف ہو جاتا ہے، مٹی ساری کی ساری بارش کے پانی کے ساتھ چلی جاتی ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ بارش اس پتھر کو کیا کر دیتی ہے؟ صاف. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جس طرح اس پتھر کو صاف کرنے کے بعد اس پتھر کی مٹی کو روکنا مشکل ہے، اسی طرح یہ مشرکین، یہ منافقین کل قیامت والے دن اپنی نیکیوں کو جو انہوں نے دنیا میں کی تھی ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ نیکیاں ان کے کام کی نہیں رہیں گی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تبارک تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یہ تو مثال تھی منافقوں کی کہ جو مال خرچ کرنے کے بعد احسان بھی جتلانے لگتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی دینے لگتے ہیں.
دوسری قسم کے لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی طرف سے اپنے ثواب کو یقینی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. ایسے لوگوں کی مثال ایسے باغ جیسی ہے جو بلندی پر ہے، بربوہ بلندی پر، ہائٹ پر ہے، اصابها وابل، اور اوپر سے اس کو بارش بھی ملتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فآتت اکلها ضعفین، اس باغ کا جو پھل ہے وہ دگنا نکلتا ہے. ایک تو بلندی پر ہے اور بلندی کے ساتھ اس پر بارش ہو گئی. فرمایا وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ بھی آئے، فَطَلٌّ، جو شبنم ہے رات کے وقت پڑنے والی شبنم، اور رات کے وقت جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہی کافی ہو جاتی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے مال کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھا چڑھا دیتا ہے جیسے بارش کی وجہ سے کھیت میں خوشحالی آ جاتی ہے، کھیت سرسبز ہو جاتا ہے. اور اگر بارش نہ بھی آئے تو محض رات کی شبنم سے ہی وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے. یہ کب ہے؟ جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلائے اور نہ ہی جن کو دیا ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف دے. آگے ایک اور مثال دی ہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کہ جب ان لوگوں کو اپنے ان نیک اعمال کی انتہائی شدید ضرورت ہوگی اس وقت ان کے یہ نیک عمل ان کے کام نہیں آئیں گے. کہا ایود احدکم، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، پانی لگانے کے لیے بھی اس میں کوئی دقت نہ ہو، اس کے قریب سے ہی اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس پورے باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں. واصابہ الکبر، اور اس کی اپنی صورتحال کیا ہے مالک کی، اس باغ کے مالک کی، کہ وہ بوڑھا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ چھوٹی ہے، کمزور ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، خود بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ بڑا شاندار ہے. اب یہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے خود محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہیں وہ سنبھال نہیں سکتے. ہوتا کیا ہے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اس شاندار باغ کو ایک تیز اندھیری آ کر، اور وہ صرف اندھیری نہیں ہوتی، اس اندھیری میں آگ بھی ہوتی ہے. فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، سارے کا سارا باغ جل جاتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. جب انسان بڑھاپے میں ہو تو اس وقت ایسے ذریعہ آمدن کی ضرورت ہوتی ہے جس میں محنت کم کرنی پڑے. اور اس باغ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر قسم کا اس میں پھل ہے، ہر چیز ہے اس میں. جیسے ہی اسے ضرورت پڑی کہ اب اس کی آمدن مجھے ملے، وہ سارے کا سارا باغ تہس نہس ہو گیا. اسی طرح منافقین اور کفار کے اعمال کا حال ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب انہیں اپنی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی، رفع اعمال کے کام کیے ہوں گے اور بہت سی مثبت ایکٹیویٹیز کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری ان کے لیے کل قیامت والے دن غیر مفید ہو جائیں گی. فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اسی طرح واضح کر کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ کل جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو وہاں ایسا نہ ہو کہ ہماری کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو کرنا کیا ہے اے ایمان والو؟ آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو ان میں سے جو اچھی چیز ہے، جو تم کماتے ہو اس میں سے جو اچھی چیز ہے اسے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اسے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیہ، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ایسی گھٹیا چیز نہ دو کہ جسے تم خود لیتے ہوئے شرماؤ. ولا تیمموا الخبیث، کسی بری چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کرو
کہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو. الا ان تغمسوا فیہ، ہاں آنکھیں بند کر کے لے لو تو الگ بات ہے، لیکن تم خوشی سے وہ چیز نہیں لوگے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھی چیز دینی ہے، معیاری چیز دینی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، حمید قابل تعریف ہے. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے غربت کا، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا نہیں بلکہ بخیلی کا حکم دیتا ہے. یہاں فحشاء کا کیا معنی ہے؟ بخیلی کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. لہذا شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو مت روکو. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے. تم جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دے گا، اور جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے کہ تم کتنا دے رہے ہو. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا ہو جائے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم اللہ کی راہ میں نظر مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق اور نظر ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا. یہ اصل میں انسانی کیفیتیں ہیں دو، انفاق اور نظر. نظر انسان وہ مانگتا ہے کہ جس سے زبردستی خرچ کروایا جائے. مطلب نظر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اسی کو نظر کہتے ہیں نا. اے اللہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنے پیسے دوں گا، یہ نظر ہے. انفاق جو ہے وہ نظر کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چاہے نظر کی شکل میں خرچ کرو اور چاہے بغیر نظر کے خرچ کرو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نفلی صدقات کے متعلق کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نفلی صدقہ کرتے ہوئے اس کو واضح کرو تو اچھا ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، نفلی صدقے کو تم چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم خود فقیر کے ہاتھ میں دو جا کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، یہ نفلی صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے متعلق مکمل خبر رکھتا ہے. فرمایا لیس علیک ھداھم، یہ جو منافقین ہیں یا اہل کتاب ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے. آپ صرف ہدایت کا طریقہ بتلا سکتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہی ہوگا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. یعنی یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اہل ایمان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا واپس کیا جائے گا، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کیا ہے تو تمہیں کٹوتی کر کے 900 کا بدلہ دیا جائے. نہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا خرچ کرو گے اتنی کا اجر ملے گا، لیکن اجر بھی بڑھا چڑھا کر ملے گا. یہ جو نفلی صدقات ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں پر خرچ کیے جا سکتے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں روک لیا گیا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بڑے غنی ہیں. تعریفهم بسیماهم، لیکن آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. لا يسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی مال خرچ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے
للفقراء الذين احصروا في سبيل اللہ. یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اہل صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اہل صفہ جن کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی، وہ ہر وقت اپنے آپ کو حصول علم کے لیے مسجد نبوی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکھتے تھے حصول علم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فی سبیل اللہ کا نام دیا ہے کہ یہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں موجود رہتے تھے اصحاب صفہ، یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہیں. تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پاک دامنی سفید پوشی اتنی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید بڑے غنی ہیں، لیکن حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتے. ان کے متعلق خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ان پر تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم. جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا پورا اجر ہے. انہیں نہ تو اپنے ماضی کے متعلق نہ تو مستقبل کے متعلق کوئی خوف کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے ماضی کے متعلق کسی قسم کا غم کرنا چاہیے. الذین یأکلون الربا، دوسری جگہ دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ. پہلے وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں دینے سے اپنا ہاتھ نہیں روکتے، خرچ کرتے ہیں. اور اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دیتے نہیں ہیں بلکہ ہڑپ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہڑپ کرنے کے لیے بھی طریقہ کون سا اپناتے ہیں؟ سودی لین دین کا. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ کل قیامت والے دن کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. اگر کھڑے ہوئے بھی صحیح تو ایسے جیسے خبتی انسان ہوتا ہے. خبتی انسان کہتے ہیں پاگل کو، بے وقوف کو. یہ ان کی کیفیت کل قیامت والے دن کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ذلک بانہم قالوا، یہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، یہ بھی سود کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اچھا، اب اگر کسی نے سودی کاروبار کیا ہوا تھا، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کا حل بتلایا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اگر کوئی شخص سودی لین دین میں ملوث تھا اور اللہ کی نصیحت اس تک پہنچ گئی اور اس نے سودی لین دین چھوڑ دیا تو سابقہ جو بھی کمایا ہوا تھا وہ سارا اس کے لیے حلال ہو جائے گا. سابقہ پہلے جو کچھ بھی سودی لین دین کے ذریعے کمایا تھا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر گیا ٹھیک ہے، آئندہ اب سودی لین دین ختم کر دے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَمَنْ عَادَ، اور اگر کوئی پھر بھی لوٹتا ہے، پھر بھی سودی لین دین کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود میں برکت کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کی راہ میں دینے کو بڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو سے محبت نہیں کرتا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو شخص سودی لین دین کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مال کا ناشکرہ بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نمازیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ان پر نہ تو کل قیامت والے دن کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سودی لین دین میں سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اسے نہ لو اگر تم مومن ہو. مطلب اگر سودی لین دین جاری رکھتے ہو تو تم مومن نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے راس المال ہیں. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا رہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم نے کسی کو 1 لاکھ سود پر دیا ہوا ہے، تم ان سے اپنا صرف 1 لاکھ لے لو، باقی چھوڑو. لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو.
1,00,000 دے کر 1,10,000 لو نہ، ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے 1,00,000 دیا کہ تم 90,000 لو واپس، نہ 1,00,000 دیا 1,00,000 واپس لو بس، جو تمہارا راس المال ہے، جو تم نے اصل پیسے دیے بس وہی واپس لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ 1,00,000 یکمشت دینے کی کیفیت میں نہیں ہے، تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اس کو مہلت دے دو کہ چلو کوئی نہیں، آج نہیں تو کل دے دینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ معاف کس کو کر دو؟ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، نہیں دے سکتا بیچارہ، بالکل کنگال ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے جو آیت ہے قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے سلم، ادھار کی بے اور عقد استثناء اور دیگر جدید جو کانٹریکٹس ہیں ان کی شرائط اور ضوابط ذکر کیے ہیں اس پوری آیت میں۔ بعض اہل علم نے لین دین کے حوالے سے صرف اس آیت سے 50 اصول کشید کیے ہیں، صرف اس ایک آیت سے 50 اصول، کہ اگر تم نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے، کوئی چیز آرڈر دے کر بنوانی ہے یا ادھار خریدنی ہے، تو اس میں کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اس ایک آیت سے 50 اصول اور ضوابط کشید کیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے لین دین کرو ادھار، الی اجل مسمی، ایک وقت تک کے لیے کہ میں تمہیں اتنے پیمنٹ کروں گا اور تم نے اتنے عرصے کے بعد تم نے فلاں چیز بنا کر دینی ہے، کانٹریکٹ کر رہے ہو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، اس کی ایک ایک تفصیل جزئیات، جو تم نے آرڈر دیا ہے وہ کیا چیز ہو، کس طرح کی ہو، کتنی، اگر لوہے کی چیز ہے اس کی تھکنس کتنی ہے، اس کی ہارڈنس کیسی ہو، کچھ بھی اسپیسیفکیشن اس کی مکمل طور پر لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اچھا لکھنے والا بھی کوئی لتھو خیرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ لکھنے کا ماہر ہو اور پورے عدل سے لکھے، کسی کی جانب جھکاؤ نہ رکھے کہ تحریر میں کوئی ایسی ڈنڈی مار دے کہ جس سے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے، نہ، لکھنے والا جو ہے عدل سے لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ ہی کاتب کو، جو کانٹریکٹ لکھ رہا ہے، وثیقہ نویس جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، وہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، کیوں؟ کما علمہ اللہ، یہ لکھنے کا جو فن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کانٹریکٹ اور عقد ایگریمنٹ لکھوانے کے لیے آیا ہے وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اچھا یہ لکھوانا کس نے ہے کانٹریکٹ؟ کانٹریکٹ کون لکھوائے گا؟ جس پر حق ہے، مطلب آپ پیمنٹ کر رہے ہیں دکاندار کو، اب دکاندار خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے لکھوائے، کل بعد میں یہ نہ کہ نہیں میں نے نہیں یہ لکھوایا تھا، بھائی تم نے خود لکھوایا ہے، یہ تم نے لکھوایا، تم نے اس کے مطابق چیز پرووائڈ کرنی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے بھی ڈرے، یہ نہیں کہ دکاندار کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، اب ٹھیک ہے خریدار کو چونا لگانے کے لیے جیسی مرضی چیز لکھوا دے، نہ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ میں اگر ٹھگی مار کر کانٹریکٹ میں کوئی چونا لگا دوں اس کو تو مجھے ذرا زیادہ مل جائے گا، نہیں، ربہ، وہ رب وہ ہے، اس نے تمہاری روزی، تمہاری ضروریات پوری کرنی ہے، اسی سے تم نے ڈرنا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو کانٹریکٹ کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو کم بھی نہیں کرنا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اچھا جس سے کانٹریکٹ ہو رہا ہے، جس کو قرض دیا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا وکیل، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اس کا وکیل لکھوائے، اس کا نمائندہ لکھوائے، وہ بھی بالعدل، پورے عدل کے ساتھ، وہ سابقہ جتنی شرائط ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پھر 2 آدمیوں کو اپنے اس کانٹریکٹ پر گواہ بھی بنا لیں۔
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو بندے نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، یعنی دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوں گی۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ کس کو بنانا ہے؟ جس کو تم پسند کرو کہ ہاں یہ میرا گواہ ہونا چاہیے، اس کو تم گواہ بناؤ۔ یہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر عورت کو بھول گیا تو دوسری عورت پہلی کو یاد کروا دے، اس لیے دو عورتیں ہوں۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اچھا اب گواہ تو بنا لیے، جب ضرورت پڑے تو گواہ کہے جی میں نہیں آتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہوں کو بھی جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اچھا سستی نہیں کرنی، چھوٹا ہو کانٹریکٹ یا بڑا ہو لکھو، سستی مت دکھاؤ۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی دینے کے لیے زیادہ ٹھوس ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، جب تم لکھ لو گے تو تمہیں بعد میں شک بھی نہیں رہے گا، اچھا یار میں نے کانٹریکٹ کرتے ہوئے کتنی پیمنٹ کی تھی، بھول جاؤ، لکھا ہوا ہوگا تو پھر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ الا، ہاں، ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، تمہاری جو تجارت ہے وہ نقد و نقد ہو، ادھر پیمنٹ کی اور ادھر چیز اٹھائی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، لیکن بہرحال واشہدوا اذا تبایعتم، اگر کوئی بڑی چیز کی خریداری کر رہے ہو تو اس کا گواہ بنا لو، تاکہ کل کوئی پھر نہ جائے کہے جی نہیں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھ سے خریداری نہیں کی، گواہ بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، پھر جو وثیقہ نویس ہے یا کانٹریکٹ لکھنے والا ہے یا گواہ ہے، ان میں سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، ذہنی دباؤ ڈال کر، دھمکی دے کر اپنے مطلب کی گواہی نکلوا لو، اپنے مطلب کی تحریر تبدیل کروا لو، نہ ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے یہ تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم اور زیادہ دے گا۔ یہ آیت کریمہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ مطلب علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی بناؤ، تقوی الہی اپناؤ۔ تقوی الہی کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکو، یہ دو کام کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم کوئی بھی چیز گروی رکھ لو۔ سفر کے دوران ضرورت پڑی کسی سے قرض اٹھانے کی، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا لکھنے والا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر لکھ لیا جائے، تو پھر سیکیورٹی کے طور پر، زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر خریدار اور دکاندار یہ دونوں ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد رکھتے ہوں، خریدار اور دکاندار دونوں ایک دوسرے پر امن رکھتے ہو، مطلب ان کو خدشہ نہ ہو کہ میرے ساتھ دو نمبری کرے گا، تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت واپس کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر بھی اگر کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی گواہی ہے اس گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور اگر کوئی گواہی کو طلب کرنے پر یا ضرورت پڑنے پر چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ شخص گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم جو بھی عمل کرو انہیں جانتا ہے۔ آگے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو وہ سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، یہ کیا؟ دل کے جو راز ہیں ان پر بھی حساب کتاب دینا پڑے گا؟ دل میں تو پتہ نہیں کس کس قسم کے خیالات آتے ہیں، دل کا معاملہ تو ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، یہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب لے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس کے متعلق یہ یعنی دل کے اندر آنے والے خیالات وہ کون سے کس پر مواخذہ ہوگا کس پر نہیں ہوگا، اس کے متعلق تفصیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آیا اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کی گئی، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی اور اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگار ہمیں تیری بخشش چاہیے، والیک المصیر، تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ یہ ہے اس آیت کی تفصیل کہ دل میں آنے والے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ دل کے خیالات پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے کے حق میں فیصلہ ہوگا جو اس نے نیکی کمائی ہوگی، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے خلاف فیصلہ ہوگا جو اس نے گناہ کیا ہوگا۔ کسبت اور اکتسبت، کسبت کا مطلب ہے نیکی کی ہے، اکتسبت گناہ کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا غلطی کر بیٹھے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ بوجھ ڈال، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ان لوگوں کی طرح جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ پہلے لوگوں پر بوجھ کیا تھا؟ ہمارے ہاں تو توبہ ہے تو بس آنکھ سے آنسو بہہ جائے، سچے دل سے معافی مانگ لیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سابقہ اقوام میں ایسا نہیں تھا۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں پہلے بارے میں کہ یہودیوں کو توبہ کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا تھا؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو، جو مر جائے گا اس کی بھی توبہ قبول، جو بچ جائے گا اس کی بھی توبہ قبول۔ ہمارے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے امت محمدیہ پر کہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ربنا، پروردگار، ولا تحملنا، تو ہم پر نہ بوجھ ڈال ایسی چیز کا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا، تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ الفاظ پڑھے، بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کی تکلیف نہیں دے گا یا مکلف نہیں بنائے گا جیسے سابقہ اقوام کو مکلف بنایا تھا۔ یہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو کفتا، ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رات کو سوتے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ مکمل کی ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران بھی سورہ بقرہ کی طرح مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ملکی سطح کے احکامات ہیں ان کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اہل کتاب کا بھی تذکرہ ہے، جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے، جنگ احد کا بھی ذکر ہے، اور اس طرح منافقین کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان دونوں صورتوں کی ایک فضیلت بھی بتلائی ہے، جیسے سورہ الناس اور سورہ الفلق، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین، دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو معوذتین تسنیہ کا صیغہ ہے، تو اس میں صرف سورہ فلق اور سورہ الناس ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے لیے بھی ایک نام ہے، وہ ہے زہراوین۔ زہراوین، دو پھول، کیا معنی ہے اس کا لفظی؟ دو پھول۔ اور معوذتین کا مطلب ہے دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو زہراوین کا مطلب ہے دو پھول۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو بھی ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، ان پر عمل کرے گا، یہ دونوں صورتیں کل قیامت والے دن اس کے لیے سائبان بن کر آئیں گی۔ وہ سائبان کس طرح کا ہوگا؟ حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے، کأنہما غیایتان، گویا کہ وہ دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ پرندے بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں اور سورج کے سامنے ہو تو نیچے سایہ بن جاتا ہے نا، اس طرح سے یہ دو صورتیں کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو، اپنے آپ پر عمل کرنے والوں کو سایہ فراہم کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات دیکھ لیجیے، یہاں پر بھی جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ حروف مقطعات جہاں بھی قرآن کریم میں ہوں گے تو اس کے بعد کس چیز کا ذکر ہوگا؟ قرآن کریم کی صداقت کا، حقانیت کا، اس کے سچے ہونے کا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے قائم رہے گا اور ہمیشہ سے دوسری چیزوں کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، آ گئی وہ بات، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ قرآن کریم اپنے سے پہلے آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اب ذرا دیکھیں، نزل علیک الکتاب بالحق یعنی قرآن کریم کے لیے لفظ نزل استعمال کیا اور تورات انجیل کے لیے انزل استعمال کیا، دونوں میں فرق ہے۔ نزلہ کا مطلب ہے قسط وار نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور انزلہ کا مطلب ہے یک بار کی نازل کیا۔ تورات اور انجیل جو ہیں یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ اور موسیٰ کو بیک وقت دی تھی، یہ لو گئی پوری کتاب، لیکن قرآن کریم جو ہے یہ بیک وقت نہیں آیا، یہ وقتاً فوقتاً قسط وار نازل ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ نزلہ۔ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کیا جو کہ لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت کا باعث تھا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں تفریق کرنے والی چیز نازل کی اور وہ قرآن ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، منہ اس کتاب میں سے، آیات محکمات کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، یعنی آیت پڑھیں تو آپ کو فوری طور پر اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی جو آیات ہیں جو محکم ہیں وہ اصل کتاب ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ آیت پڑھیں تو آپ کو وہ اس کا مکمل حکم سمجھ میں نہ آئے، لازمی بات ہے اس آیت کو آپ کسی دوسری اور آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ ایسی آیات کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ ایسی آیات کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، وابتغاء تأویل، اور من مانی تفسیر اور من مانا معنی بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ایک آدمی نے کہا جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں بھائی؟ مجھے قرآن میں ہے، کیا ہے قرآن میں؟ جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھائی آگے تو پڑھ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، تمہیں غنودگی اتنی تیز ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تو اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ یہ ہے مکمل مفہوم۔ اب مطلب کا لفظ نکال دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ بھائی آگے تو پڑھ لو، آگے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح بڑے نچلی سطح کے لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو کل خوانی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی وہ دیکھو جی چاروں کل تو ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، تو کل ہی تو ہے اور کیا ہے؟
بندہ پوچھے بھائی ان کل کا معنی کیا ہے وہ تو دیکھو، ان کل کا یہ معنی کہاں سے آئے گا تم کل خانی کرو؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، لوگوں کو خام خام آزمائش میں ڈالنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان متشابہ آیات کی جو تفسیر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طرح وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخین فی العلم علماء جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر جانتے ہیں۔ نیز یہ راسخین فی العلم جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، چاہے متشابہ ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں متشابہ ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ کل من عندنا، آیات چاہے محکم ہوں چاہے متشابہ ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں تو صرف عقل والے۔ ربنا، پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ راسخین فی العلم، راسخین فی العلم، جو علم میں بڑے پختہ ہیں، ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو شریعت کے مخالف ہو، ان کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے غلطی کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر راسخ فی العلم، اہل علم علماء یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں تو یہ دعا اور زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ دعا اور زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت عطا کرنے کے بعد تو ہمیں گمراہ مت فرمانا۔ فرمایا ربنا، پروردگار، یہ راسخ فی العلم اہل علم کی دعا ہے، ربنا، پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صدق کے دل سے ایمان نہیں لاتے یا بالکل ایمان نہیں لاتے، یعنی منافقین کا اور کفار کا۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی جتنی مرضی دولت ہو، ان کی جتنی مرضی اولاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گے، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بالکل اسی طرح جیسے آل فرعون نے کفر کیا تھا، كَدَأْبِ آلِ فرعون، آل فرعون کے کفر کرنے کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو آل فرعون سے پہلے کافر تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہہ دیجئے قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مغلوب ہونے کی، کافروں کے مغلوب ہونے کی ایک کیفیت کا ذکر کیا، اشارہ کیا اس آیت میں، جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، دو گروہ جو آپس میں مڑ بھیڑ ان کی ہوئی، آپس میں ان کی جنگ ہوئی، ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ، یہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دو گنا، صرف دیکھنے کے اعتبار سے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، بے شک اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں دیکھیے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسرا گروہ جو ہے وہ دو گروہ تھے، اہل ایمان کی تعداد 313 تھی جنگ بدر میں، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ یہ جو کافر تھے یہ یا
اہل ایمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے. کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اہل ایمان ان کافروں کو اپنے سے صرف 2 گنا دیکھ رہے تھے. کس وجہ سے؟ کہ تاکہ اہل ایمان کے دل میں کمزوری نہ آئے کہ 3 گنا فوج سے ہم کیسے لڑیں گے، یہ چیز پیدا نہ ہو. فرمایا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے عورتوں اولاد، نرینہ اولاد، حب الشہوات من النساء والبنین، بیویوں کی محبت، بچوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگے ہوئے خزانوں کی محبت، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، بہترین تیز رو گھوڑوں کی محبت، والانعام، جانوروں کی محبت، والحرث، کھیتی باڑی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، سن لو یہ ساری چیزیں دنیا کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا یہ ساری چیزوں سے بہتر چیز کے متعلق تمہیں نام بتلاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کی ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاک باز، اور ورضوان من اللہ، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بھی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا، یہ اللہ کے بندے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والے، والصادقین، سچے، والقانتین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کے وقت میں بخشش طلب کرنے والے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہی گواہی والملائکہ، فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو العلم، اور اہل علم نے بھی دی ہے، قائما بالقسط، اس حال میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف تبھی کیا جب ان کے پاس علم آ گیا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیا بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. یعنی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کب کیا؟ جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں. لیکن بغیا بینہم، یہ سرکشی کیوں کی؟ کہ یہ آخری نبی ہم میں سے نہیں ہے، صرف اس وجہ سے انکار کر دیا. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک، اگر پھر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں یا آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، فقل، تو اب کہہ دیں، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ومن اتبعنی، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی ہے. یعنی کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کے ایمان کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اور آج کچھ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 10-12 صحابہ کرام کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے ایسی باتیں کرنے والوں کو، جن کے ایمان کے متعلق قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودیوں سے، یعنی عیسائیوں سے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے. کون؟ مشرکین مکہ. اسلمتم، او اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ کیا اسلام قبول کرو گے؟
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو مسلمان ہو گئے تو یہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر بھی جاتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، امتیوں میں سے بھی جو انہیں حق بات کا حکم دے اس کو بھی یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. تو قتل کرنے والوں کو فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، یہاں خالصتاً اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا. آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، انہیں دعوت دی گئی کتاب کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے درمیان فیصل مانیں. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر وہ ان میں سے ایک گروہ اعراض کر جاتا ہے اور بات کو تسلیم نہیں کرتا. اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف. یہودیوں میں سے کسی نے زنا کیا تو وہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی زنا کی سزا رجم لکھی تھی. زنا کی سزا رجم لکھی تھی کہ گڑھے میں دبا کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. تو ان کی جب تورات لائی گئی تو اس میں وہ چیز موجود تھی، اس کے مطابق بھی فیصلہ کر دیا. جب اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا ثم یتولی فریق منہم، من چاہا فیصلہ تو یہ تھا یہودیوں کا کہ جان بخشی ہو جائے، رجم نہ ہو. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مطابق بھی اور ان کی تورات کے مطابق بھی فیصلہ جو کیا وہ حق پر مبنی تھا، لیکن وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس فیصلے کا انکار کر دیا. ذالک بانہم، انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ انہیں جہنم میں صرف چند دن کے لیے جلنا پڑے گا، اور وہ چند دن وہ ہوں گے جن دنوں میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. 40 دن جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، صرف اتنے دن ہی ہم جہنم میں جائیں گے. باقی ہم کوئی بھی گناہ کر لیں ہمیں کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی. باقی ہم کوئی بھی گناہ کر لیں اس گناہ کی کوئی سزا نہیں ملے گی. یہودی یہ بات کیا کرتے تھے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے جھوٹ نے ان کو ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ یہ بات یعنی یہ جھوٹی بات اتنی کثرت سے کرتے تھے، انہیں اپنے بارے میں یقین ہونے لگا کہ شاید ہمارا یہ جو جھوٹ ہے یہ سچ ہے، شاید جو ہمارا جھوٹ ہے وہ سچ ہے. اپنے اس جھوٹ کو اتنی کثرت سے اتنی بلندی سے وہ بولنے لگے کہ انہیں یقین ہونے لگا کہ شاید یہ سچ ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ اس دن کیسے صبر کر پائیں گے جس دن ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کل قیامت والے دن ہر جان کو اس کے کرتوتوں کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے گناہ 100 دن کیے ہیں تو اس کو 150 دنوں کی سزا ملے، نہ اس کو 100 دن کی ملے گی. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص نے ساری زندگی پاپ کیے ہوں اور کہے کہ جی مجھے صرف 40 دن کی سزا ملے گی. نہ، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو مکمل اس کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو برے بدلے سے محفوظ فرمائے. قل کہہ دیجیے اللہم مالک الملک، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہ دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہودیوں کو اسی چیز کی تکلیف تھی نا کہ یہ آخری نبی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، یہ عربوں میں کیوں آ گیا. اس کی طرف اشارہ اس آیت میں کہ نبوت دینا تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معزز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے تمہاری طرح ذلیل کر دے۔ یہودیوں کو ذلیل ہونا پڑا نا، کہ پہلے وہ تڑیاں لگاتے تھے عرب کو کہ جی آخری نبی آنے والا ہے، دیکھنا پھر تمہارا حال کیا کریں گے، تمہیں اپنا آگے لگا لیں گے ہم لوگ۔ اب وہی آخری نبی انہی عربوں میں آگے جن کو وہ تڑیاں لگاتے تھے، ذلیل ہونا پڑ رہا ہے ان کو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، پروردگار تیری یہ شان ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو زندوں کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انڈا زندہ ہے مردہ ہے؟ انڈا، بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں سے وہ زندہ ہے، اور انڈا خود زندہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن خود مردہ ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب اگر یہ یہودی ایمان نہیں لے کر آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرنا شروع کر دو، ان کو اپنے راز کی چیزیں بتلانا شروع کر دو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہے وہ کافروں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَلَيْسَ مِنْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر کوئی یہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے وہ اس سے ختم ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں ظاہری طور پر صرف زبان سے تم ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہو، لیکن دلی باتیں تم ان سے کر لو نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کسی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سب کچھ بیان کرے تو نقصان ہوگا، اپنے بارے میں سب کچھ بیان کرے تو نقصان ہوگا، تو انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی گول مول بات کر سکتا ہے، ایسی گول مول بات کر سکتا ہے جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور تم بچ بھی جاؤ، جھوٹ بھی نہ ہو اور بچ بھی جاؤ۔ اس کی ایک مثال ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دینے کے لیے گئے، تو جہاں درس دینے کے لیے گئے تھے وہاں رافضی بہت زیادہ تھے، وہاں رافضی بہت زیادہ تھے، یعنی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے۔ اب ان سے سیدنا ابن الجوزی سے، امام ابن الجوزی سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بتائیے کہ افضل کون ہے، ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے؟ اب اگر کہتے ہیں کہ علی افضل ہیں تو وہ تو بات غلط ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں یعنی سچ بولتے ہیں تو مسئلہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ سارے رافضی ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ سب راضی ہو گئے، کہنے لگے افضلہم الذی ابنتہ تحتہ، افضلہم الذی ابنتہ تحتہ، ابو بکر اور عمر میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی اس کے عقد میں ہے، ابو بکر اور علی میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی اس کے عقد میں ہے۔ اب جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر افضل ہے، ابو بکر کی بیٹی کس کے عقد میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، لہذا ابو بکر افضل ہو گئے۔ رافضی یہ سمجھے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اس کی بیٹی اس کے عقد میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا علی کے عقد میں ہے، سیدنا علی کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لہذا علی افضل ہو گئے، دونوں راضی۔ یہ ہے الا ان تتقوا منہم تقاہ، ایسی بات کرو کہ وہ گول مول ہو۔ ویحذرکم اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے انسان، ہاں۔ فرمایا ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجیے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اپنے دل کی باتیں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ یہ پیچھے بات ذکر ہوئی ہے نا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، گول مول بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا تم دل کی بات بیان کرو یا نہ کرو، تم دل کی بات کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کل قیامت والے دن وہ کیفیت ہوگی کہ ہر جان کی تمام نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں وہ ساری کی ساری اس کے سامنے ہوں گی. وما عملت من سوء، اور جو برائیاں ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ اس کے سامنے ہوں گی. وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کاش میری ان برائیوں کے درمیان اور میرے درمیان نہ ختم ہونے والا فاصلہ ہو، یعنی میری برائیاں میرے قریب بھی نہ آئیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت نرمی والا معاملہ کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں تمہارا گناہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے. اب یہ جو آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اس کے محبوب بھی ہیں اور اس کے بیٹے بھی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب پتہ چلے گا تو کہ تم واقعی محبت کرتے ہو کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے یا نہیں. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اور اگر تم پھر جاتے ہو تو فإن اللہ لا يحب الكافرین، تو اللہ تبارک تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، کفر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر پسندیدہ بنایا. بات چل رہی ہے نا یہودیوں کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اسی کی متعلق بات کی. یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے اپنا برگزیدہ بنا لے، جس کو چاہے اپنا پسندیدہ بنا لے، جس کو چاہے اپنا چنیدہ بنا لے، یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی بھی عطا فرمائی اور ان کو آدم ثانی بنایا کہ ساری کی ساری کائنات کی جو آبادی ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے چنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے سارے انبیاء آئے ہیں. اور آل عمران کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا کہ آل عمران کو، یعنی مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر خامد کے بیٹا عطا فرمایا. ذریۃ بعضها من بعض، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کو آل عمران کا نام دیا گیا ہے اس واقعے کا آغاز ہوا چلا ہے. فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب عمران کی اہلیہ نے یہ نظر مانی پروردگار میں نے اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری راہ میں آزاد کرنے کی نظر مان لی ہے، فتقبل منی، میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ نظر کس کے نام کی مانی گئی ہے؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے. فلما وضعتها، جب مریم عمران کی اہلیہ نے اپنے بطن میں موجود جو بھی تھا اس کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، میرے دل میں تو تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا لیکن میں نے تو لڑکی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، لڑکا، لڑکے کی جو شان ہے وہ لڑکی جیسی نہیں ہے. وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے. وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دے دیا ہے. یہاں دیکھیے وانی سمیتها مریم، نام کس نے رکھا ہے؟ جی
عمران کی اہلیہ نے، یعنی اہلیہ خود بھی نام رکھ سکتی ہے، اور جس دن پیدا ہو اسی دن بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، مریم علیہ السلام کا نام کب رکھا گیا ہے؟ جب پیدا ہوئی ہے، فوری رکھا گیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اسی دن ہی ان کا نام رکھ دیا تھا ابراہیم۔ فتقبلها ربها، تو اس کے رب نے ان کی بات کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا، بقبول حسن۔ ایک مفہوم، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کو قبول کر لیا، اچھے طریقے سے قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی بڑی اچھے انداز سے پرورش فرمائی، وَكَفَّلَهَا زکریا، ان کی کفالت سیدنا زکریا نے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی ان پر سیدنا زکریا عبادت خانے میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، کہ ان کے پاس رزق پایا۔ قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہ بند کمرے میں تمہارے پاس یہ فروٹ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے۔ اب بے موسمی پھل دیکھ کر، بے موسمی چیزیں دیکھ کر، بغیر ذریعے کے دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ہنالک دعا زکریا، فوری طور پر بغیر تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انك سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب کچھ دیر گزری یا فوری طور پر ہی جب سیدنا زکریا الحاح کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں، کسی ایرے گہرے نتھو گہرے سے نہیں، صرف اللہ سے۔ تو فرشتوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو آواز لگائی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا ہے، بیٹے کا نام بھی دیا، بیٹا بھی دیا، بیٹے کا نام بھی دیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیداً، اور ایسے باثر ہوں گے کہ لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے ان کے پاس آیا کریں گے۔ یہ بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے اس کی ذمہ داریاں بھی، اس کی ملازمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وحصورا، اور وہ خواتین کے فتنے سے بھی محفوظ ہوں گے، حصور۔ ونبی من الصالحین، نبی ہوں گے اور نیکوکار ہوں گے۔ اللہ سے جب مانگو گے نا تو پھر اس طرح کی نرینہ اولاد ملے گی۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، ٹھیک ہے، پھر اس کی خوبیاں صفات بھی ذکر کر دی اور نبی بھی بنا دیا۔ قال، اب خوشی میں آ کر یقین نہیں آ رہا کہ اللہ مجھے اولاد ہوگی۔ قال رب انا یکون لی غلام، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں خود بوڑھا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی باج ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو نا، یعنی مرد بوڑھا ہے، اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے، بیلنس ہی نہیں ہے کہ وہ مسکال مار سکے، ہے اولاد نہیں ہو سکتی، یا ادھر بیلنس ہے، بیوی باندھ ہے، تب بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہاں تو دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی باندھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ اصول اور ضابطے ہمارے ہیں، ہماری دنیا میں ہیں، اللہ کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اچھا اللہ اگر ایسے ہے تو پھر میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مجھے پتا ہو کہ اب مجھے خوشی ملنے والی ہے۔ فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، آپ 3 دن بات نہیں کر پائیں گے، اشاروں سے باتیں کریں گے، 3 دن بات نہیں کر پائیں گے، اشاروں سے باتیں کریں گے۔ واذکر ربک کثیرا، ان دنوں میں اور آج کل بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب ذرا اس واقعے میں دیکھیے، سیدہ مریم کی جو پیدائش ہوئی ہے، بلکہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے ہاں جو پیدائش ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہے کہ اسباب موجود ہیں، یعنی جو علامت ذکر کی گئی وہ کیا کہ تم زبان ہوتے ہوئے بول نہیں پاؤ گے، زبان ہوتے ہوئے بول نہیں پاؤ گے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے،
خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی باندھ ہے، یعنی اولاد ہونے کے جو اسباب ہیں وہ دونوں ہی نہیں ہیں. اولاد ہونے کے جو اسباب ہیں وہ دونوں نہیں ہیں، لیکن اولاد ہو رہی ہے. اور ادھر بولنے کے لیے زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے. کیسے؟ تناقض ہے. ایک جگہ پر اسباب نہیں، اولاد ہو رہی ہے، ادھر زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بول نہیں پا رہے. اشارہ اس بات کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسباب ہوں بھی صحیح، ان کو کارگر بنانے کے لیے بھی اللہ کی توفیق اور اجازت ضروری ہے. یہاں زبان ہے، بول نہیں سکتے 3 دن، اور ادھر خود بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، اولاد بھی ہو رہی ہے. تو اسباب ہوں یا نہ ہوں، اصل جو اس میں ایک فیصلہ کن چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے. اس لیے دنیا کے اندر اسباب جتنے مرضی اپنا لیں، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل لازمی ہونا چاہیے. اگر اس کا حکم ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر اس کا حکم نہیں ہوگا تو جتنے مرضی ہم اسباب بنا لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. فرمایا آگے ایک اور چیز، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہاں میاں بیوی ہیں لیکن دونوں بوڑھے اور بانجھ ہیں. آگے دیکھیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنیدہ بنا لیا ہے، وطہرہ کی، اور آپ کو پاک باز بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، اپنے رب کے لیے سجدے کر، اپنے رب کے لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اے نبی آپ کی طرف آپ کو بتلا رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ لوگ مریم علیہ السلام کی کفالت کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. فرشتوں نے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دینے والا ہے. اشارہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ کلمۃ اللہ. اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم. وجیہا فی الدنیا، دنیا میں بڑا معزز ہوگا، والآخرۃ ومن المقربین، اور آخرت میں بھی وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بچہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بھی بات کرے گا، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ بہت نیک ہوگا. سیدہ مریم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، وہ تنہائی کے لمحات تو دور کی بات ہے، کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ پھر مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. اذا قضى امرا، جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ اس کو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا، انجیل بھی سکھائے گا. وہ بچہ عام نہیں ہوگا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ساری بنی اسرائیل کی طرف اس کو رسول بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں. فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ نما ایک جانور بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے کیا بن جاتا ہے؟ پرندہ بن جاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے. یہ ہے عقیدہ توحید. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو مادرزاد نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، اس کو میں بینائی لوٹا دیتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ، کوڑ والے مریض کو بھی شفایاب کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ کے حکم سے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم گھر سے کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھتے ہو، میں سب کچھ بتلا سکتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو تو اللہ تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود کیا ملی تھی؟ انجیل۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہاری طرف رسول اس لیے بن کر آیا ہوں کہ جو تم پر بعض چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اپناؤ۔ وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا رب بھی تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ هذا صراط مستقیم، یہ اللہ کی بندگی کا جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ تم مجھے، میری ماں کو اور جبریل کو ثالث ثلاثہ بنا کر، ٹرینٹی کر کے، تثلیث کا عقیدہ بنا کر نہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہونے لگا کہ یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، محسوس ہوا اپنی قوم سے کفر۔ قال من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی صحابہ تھے، قریبی حواری تھے، انہوں نے کہا عیسیٰ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ نے ہمارے لیے گواہی دینی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اب یہ حواری کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہم سب کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لا چکے ہیں۔ ومکروا مکر اللہ، یہودیوں نے مکاری کی، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر لڑائی۔ یہودی نے مکاری کیا کی؟ وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل کسی اور کی بنا دی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل کسی اور کی بنا دی، اور یہودی جو قتل کرنا چاہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور انہوں نے اس بدلے ہوئے شکل والے شخص کو قتل کر دیا۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھ کو پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے یعنی یہودیوں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں انہیں کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے تو تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا، کس چیز میں؟ فیما کنتم تختلفون، جن کے متعلق تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، جو کافر ہیں، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، کافروں کو دنیا میں بھی شدید عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کو ان کا اجر پورا دوں گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ بھی لے لیجئے کہ کل قیامت والے دن فیصلے کیسے ہوں گے۔ اور نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، ہم آپ پر نشانیوں کی تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم کی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، پریشان کیوں ہوتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ اللہ نے اگر آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر صرف بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے اللہ تعالیٰ کی آدم جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا ہو، جب ہو گئے، یعنی بندے بن جاؤ، مٹی سے ان کا مجسمہ بنایا، پھر کہا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ الحق من ربک،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ اس کے متعلق اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم یہ قرآن کی وحی نازل ہونے کے باوجود، نجران سے سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، اور عہد نبوت میں نجران کا جو علاقہ تھا یہاں پر عیسائی رہتے تھے۔ یہ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرنے لگے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ الہ ہیں یا کچھ اور ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس ہی قرآن کی وحی آنے کے بعد کوئی جھگڑا کرتا ہے آ کر، تو آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ ماننے میں نہیں آ رہے تو مباہلے پر آ جائے۔ مباہلہ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بچوں کو بلا لیں اور تم اپنے بچوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، اور پھر مباہلہ کریں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں اس شخص پر جو جھوٹا ہے، چاہے وہ عیسائی جھوٹے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر بھی کیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مباہلہ نہیں ہوا، وہ عیسائی مباہلے سے بھاگ گئے، مباہلہ نہیں ہوا۔ فرمایا ان هذا لهو القصص الحق یہ سیدنا زکریا کا، امراۃ عمران کا، مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ سچے واقعات ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ مباہلہ کرنے والے بھاگ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے کہ دل کے کوڑے کون ہیں، وہ دلائل کی روح سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ مباہلہ جب نہ ہوا تو اب مفاہمہ شروع ہو رہا ہے، مفاہمت آپس میں کیا ہے وہ؟ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم بھئی جو ہمارے تمہارے درمیان میں مشترکہ چیزیں ہیں، مسلمہ ہیں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، چلو اس پر تو آ جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو اپنے رب نہ بنا لیں۔ فإن تولوا اگر اس بات پر بھی نہیں آتے تو فقولوا مومنو اہل ایمان مسلمانوں تو تم کہہ دو، اشہدوا عیسائیوں تم گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لانے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دیکھیے ان کو کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور تمہارے کیسے ہو جائیں گے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوں اور تم کہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے؟ یہودی عیسائی تو تب ہوتے نا کہ یہ کتابیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوتی، یہ کتابیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ عقل کو ہاتھ مارو، کیسی غلط بات کر رہے ہو کہ یہ کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہو رہی ہیں، تو تم کس طرح سے کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے؟ افلا تعقلون تو تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتوں کے بعد وہ عیسائی ایمان تو نہ لائے نا، دلاسا دیا اور کہا پریشان نہ ہو، یہ آپ لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے، یہ تو ایسی چیزوں کے متعلق بھی جھگڑا کریں گے جن کا انہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو کسی چیز کے متعلق معلومات ہے، ایک انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ کے متعلق باتیں کرے کو عقل کو لگتی ہے، لیکن انجینئر ہو کے میڈیکل سائنس کے متعلق باتیں کرے اس کو پتہ بھی نہ ہو کچھ، تو بات بنتی ہے نہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے متعلق تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں حقیقت حال کا علم
نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کیونکہ کفار مکہ یہ کلیم کرتے تھے نا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نفی کر دی، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ترین کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تھی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ۔ والذین آمنوا، اور جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی ہم لوگ، ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ تمہاری ساری مناظرے اور مباحثے اور مفاہمے کی کوشش کے باوجود اہل کتاب یہ چاہیں گے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن اہل ایمان اپنے ایمان پر مضبوط رہیں گے، یہی گمراہ اپنے آپ کو کریں گے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خود شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان سے یہ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ آخری کتاب نازل ہوگی، تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ محمد رسول اللہ آخری اللہ کے پیغمبر ہے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آخری نبی کھجوروں والی سرزمین پر آئے گا، اور وہ سرزمین پر آ بھی چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تم آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو، پھر بھی تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ عقل کو ہاتھ مارو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں حق بات کا سارا پتہ ہے کہ یہ آخری جو نبی ہے یہ سچا ہے، تمہیں پتہ ہے، تبھی انہوں نے مبالغہ نہیں کیا تھا، انہیں پتہ تھا ہے یہ سچا ہے نبی، جو اتنے اعتماد سے بات کر رہا ہے نا یہ ہے سچا۔ اور ویسے بھی وہ اپنی مذہبی کتابوں کی روح سے جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اب یہ اہل کتاب کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ کیسے؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح ہو سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، دھوکہ دینے کے لیے۔ صبح جب ہو تو اہل ایمان پر جو نازل ہوا ہے یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، شام کو کافر ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تمہیں دیکھا دیکھی میں لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مرتد ہو جائے، تمہیں دیکھا دیکھی میں ہو سکتا ہے یہ بھی مرتد ہو جائیں کہ یار اتنے لوگ یہ سارے غلط ہیں جو صبح ایمان لائے تھے شام کو کافر ہو گئے، انہیں کچھ حقیقت کا پتہ ہے تو کافر ہوئے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں، چال چلی ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں کہ اہل کتاب آپس میں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تم کسی پر اعتبار نہ کرو، صرف اسی پر اعتبار کرو جو تمہارے دین پر ہو۔ یعنی اہل کتاب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ تم کسی پر اعتبار نہ کرو جو تمہارے دین سے نہیں ہے، جو تمہارے دین پر ہے اسی پر اعتبار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جتنی مرضی تم چالے چل لو، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے، تمہاری ان چالوں سے وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ تم جتنے مرضی پلاننگیں کر لو، جب ایمان دل میں داخل ہو جائے تو پھر وہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ آگے پھر کہتے ہیں ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہ تم یہ بات تسلیم کرو کہ جو فضیلت تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو مل پائے گی، یعنی نبوت کا جو سلسلہ یہودیوں میں چل رہا ہے وہ نبوت کا سلسلہ کہیں اور نہیں آ سکتا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہماری نسل سے باہر نہیں جا سکتا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اس بات پر بھی یقین نہ کرو کہ یہ مسلمان کل تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اہل کتاب۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے،
غلط بات کر رہے ہیں، کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، یہ نبوت، یہ کتاب کا نازل ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ کوئی ٹھیکیدار ہے اس چیز کے کہ نبوت آئے تو صرف یہودیوں میں آئے؟ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ وسعتوں والا ہے، اس کی وسعتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے خصوصی طور پر عطا کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف دیکھیے، ابھی تک اہل کتاب کی واٹ ہی لگ رہی ہے نا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ دیکھیے ومن اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں، من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھو گے نا بطور امانت، ایک ایک پائی آپ کو واپس دے دے گا بطور امانت، آپ نے امانت رکھوائی وہ واپس کر دے گا۔ لیکن ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہے اگر 1 روپیہ بھی، 1 دینار بھی رکھوائے نا وہ واپس نہیں ملے گا، الا کہ آپ ہر وقت اس کے دروازے پہ کھڑے رہو، بھائی یہ امانت رکھوائی تھی واپس کر دے، امانت رکھوائی تھی واپس کر دے۔ عدل، جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائی بیان کی ہے، جو برے ہیں ان کی برائی بیان کی۔ وَمِنْهُمْ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ عربوں کا مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے حلال ہے، عربوں کا مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہودی یہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں بھی پتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفى بعہدہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرے، واتقى، اور ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی معمولی سی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا کمانا چاہتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی قیامت والے دن ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان سے کتاب کے الفاظ کو تروڑ مروڑ دیتا ہے، لفظ کچھ لکھا ہوا پڑھتے کچھ ہیں، کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ایسے اٹھائی ہوئی ہے کتاب اور پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ رہے جو لکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے الفاظ بنا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اوپر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی حقیقت ذکر کی ہے، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی دے اور اس کو قوت فیصلہ بھی دے اور اس کو نبوت بھی دے، اور پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہے کون عبادا لی، میری عبادت کرو، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے۔ یہ اصل میں رد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، ان کا رد ہے۔ ولیکن کونوا ربانیین، وہ جو انبیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانیین کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم بن جاؤ، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ، لوگوں کو رب سے جوڑنے والے بن جاؤ، یہ مطلب ہے ربانیین کا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیوں ربانی بن جاؤ؟ کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کوئی بھی نبی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، کوئی بھی نبی یہ حکم نہیں دے سکتا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں
جو انبیاء کو، جو نیک لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے انہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ جب میں تم کو کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان تمام چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم سب کے سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کن سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، کہ تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر تم پختہ وعدہ دیتے ہو۔ قالوا، سب نے کہا اقررنا، جی بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فشہدوا، اب تم بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے آخری نبی کے آنے پر اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس چیز کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار کا میں خود بھی گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اب اس اقرار کے بعد اگر کوئی شخص پھرتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اسی کی تابع فرمان بن چکی ہے۔ طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، چاہے وہ دل سے اس کے نافرمان ہیں، فرما بردار ہیں، یا دل سے نہیں ہیں، لیکن ہر حالت میں الیہ یرجعون، اسی کی طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ ہم پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دونوں وحی ہیں، ہم دونوں پر ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کرام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ایمان اجمالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تفصیلی ایمان جو ہے، ایمان مفصل جو ہے، ایک ایک چیز پر عمل کرنے والا، وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی میں کوئی تفریق نہیں ڈالتے، جیسے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ موسیٰ نبی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، سب نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین کوئی لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آنے والا کل قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ وشہدوا، انہوں نے گواہی بھی دے دی تھی کہ رسول حق ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لیں، مرتد ہو جائیں، اسی حالت میں مر جائیں، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، سب فرشتوں کی ان پر لعنت ہے، اور سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ صرف لعنت ہی نہیں، یہ سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ ہاں، مرنے سے پہلے الا الذین تابوا، وہ توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ من بعد ذلک، اس ساری بد عملی اور گمراہی کے بعد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو یہودیوں پر لازم تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھا لیکن عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ یہودی بھی کافر ہو گئے، یہودی بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اب جب کافر ہو گئے تو فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے۔ کب؟ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔
پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا یہودیوں نے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. فرمایا لن تقبل توبتہم، ان یہودیوں کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وماتوا وهم کفار، یہ شرط ہے کہ کفر کی حالت میں کوئی شخص مر جائے. فلن يقبل من احدهم، تو ان سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ملء الارض ذهبا، پوری زمین سونے کی بھر کے فدیے میں دے دیں تو قبول نہیں کی جائے گی. ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان پر ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم نے تیسرے پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.